أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. محترم بھائیوں، ساتھیوں اور بزرگوں، ہمیں اس بات پر فخر ہے کہ آج ہم ایک ایسی مجلس میں ہیں جس میں قرآن مجید کو حفظ کرنے والے طلباء ان کو ہم مبارکباد دینے کے لیے اور ان کے والدین کو کتاب و سنت کی روشنی میں خوش قسمت قرار دینے کے لیے بیٹھے ہیں۔ یہ ہمارے لیے خوش قسمتی ہے کہ ہم ایک ایسی مجلس میں ہیں جہاں تقریب رونما ہو رہی ہے ان لوگوں کی جنہوں نے قرآن مجید مکمل کیا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ دنیا میں بڑی بڑی ڈگریاں موجود ہیں، اسکول، کالج، یونیورسٹی کی ڈگریاں لیے لوگ پھرتے ہیں، دنیا کی یونیورسٹیوں کی ڈگریاں لینے کے لیے لوگ تڑپ رہے ہیں، پر پیارے پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی ضمانت دی کہ لوگوں دنیا کی ساری ڈگریاں اکٹھی کرو تو دنیا کی سب سے بڑی ڈگری اس بندے کے پاس ہے جس بندے نے قرآن مجید حفظ کیا۔ واللہ کتنے خوشبخت ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنے بچوں کو قرآن مجید کے حفظ کے لیے منتخب کیا، ان کا انتخاب کیا۔ ماں باپ سے دور رہنے والا بچہ، اسکول کی طرف جانے کی بجائے اللہ کی طرف لپکنے والا یہ بچہ عام بچہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا الماہر بالقرآن ما السفر الکرام البررہ۔ ماں باپ کے لیے ایک خوشخبری ہے، کہا تم اپنے بچے کو اچھا مستقبل دینا چاہتے تھے، اس کو پروٹوکول کے ساتھ، عزت کے ساتھ دنیا میں اور آخرت میں جینے کا تصور دینا چاہتے تھے، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں الماہر بالقرآن، جس کو قرآن مجید کا ماہر بنا دیا گیا، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، قرآن کو پڑھتا ہے، حروف معانی پر غور کرتا ہے، کہ قرآن کا ماہر قیامت کا دن ہوگا، بنو آدم میں سے ہوگا، آدم کی اولاد میں سے ہوگا، مٹی سے پیدا کیے گئے تھے، پر اللہ کریم اس کی شان یہ بنائے گا قیامت کا دن ہوگا، فرشتوں کے ساتھ کھڑا ہوگا، اور فرشتے بھی عام فرشتے نہیں، الماہر بالقرآن ما السفر، اللہ کے وہ فرشتے جن کو اللہ نے سفارتکاری کے لیے سفیر منتخب کیا تھا، اللہ کا پیغام لے کے آنے والے ان فرشتوں کے ساتھ تیرا بیٹا کھڑا ہوگا، تیرا بھائی کھڑا ہوگا، جس پر تو نے محنت کر کے اس کو قرآن کا حافظ اور ماہر بنایا، قیامت کا دن ہوگا وہ بڑے بڑے فرشتوں کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ بڑی بڑی ڈگریاں جس کے پاس ہوں، کس کے ساتھ کھڑا ہوگا؟ یہ فنون ہے جو تم اپنے بچوں کو اسکول، کالج، یونیورسٹی کی ڈگریاں دلوا رہے ہو، یہ فنون ہے، روٹی روزی کمانے کے ذرائع اور طریقے ہیں۔
ایک بندہ بڑی بڑی ڈگریاں لیے پھرتا ہے، میں نے ماسٹر کر لیا ہے، ایم فل کرنے جا رہا ہوں، پھر پی ایچ ڈی کروں گا، لوگ مجھے ڈاکٹر کہیں گے. لیکن اس بندے نے اگر قرآن مجید نہ پڑھا ہے، نہ سیکھا ہے، نہ اس کی تلاوت سیکھی، نہ اس کا مفہوم ترجمہ سیکھا، یہ بندہ کسی شکل میں عالم نہیں ہے، اس کے پاس کوئی علم نہیں ہے. اس کے پاس روزی کمانے کا فن تو موجود ہے، علم نہیں ہے. علم اس بندے کے پاس ہے جو قیامت والے دن مع السفرہ الکرام البررہ، جو سفیر فرشتوں کے ساتھ کھڑا ہوگا، ایسے فرشتوں کے ساتھ کھڑا ہوگا جو اللہ کا پیغام لے کے آنے والے تھے. جبریل اللہ کا سفیر ہے، میکائیل سفیر ہے، اسرافیل اللہ کا پیغام دنیا تک پہنچانے کے لیے تیاری میں بیٹھا ہے. یہ اللہ کے سفیر فرشتے بڑے بڑے فرشتوں کی سب میں کھڑا ہوگا وہ بندہ جس کو آپ نے قرآن کا ماہر بنایا. الکرام مع السفرۃ الکرام البررہ، سفیر فرشتوں کے ساتھ، الکرام معزز فرشتوں کے ساتھ، البررہ. اللہ کی قسم لوگ مولویوں پر حافظوں پر تان و تشریح کرتے ہیں، پر میرا رب کہتا ہے یہ گناہ گار بھی ہو سکتے ہیں، ان میں غلطیاں بھی موجود ہو سکتی ہیں، پر جو غلطیاں کرنے والے انسان ان پر تانے کرنے والے ہیں، قرآن مجید کی وجہ سے اللہ نے اتنی عظمت ان کو دے دی کہ ان فرشتوں کے ساتھ کھڑا ہوگا جنہوں نے کوئی گناہ نہیں کیا. البررہ جو نیکوکار فرشتے ہیں ان کے ساتھ تمہارا یہ ماہر بیٹا کھڑا ہوگا. کیا مقام ہوگا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، سنن ترمذی وغیرہ کی روایت ہے، قیامت کا دن ہوگا، قرآن مجید آئے گا اور اللہ کے سامنے کہے گا یا ربی حل، یا اللہ اس قرآن کے حافظ کو زیور پہنا، اس کو زینت عطا کر، اس کو پروٹوکول دے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں فَيُلْبَسُ تاج الکرامہ. اللہ قرآن مجید کی سفارش کو سن کر اس حافظ قرآن کو عزت کا تاج پہنائے گا، کرامت کا لباس اس کو تاج پہنائے گا. قرآن مجید پھر اللہ سے کہے گا یا اللہ رب زد ہو، یا اللہ اس کو اور پروٹوکول دے، یا اللہ اس کو اور عزت دے، یا اللہ اس کو اور کچھ اور بھی عطا کر. اللہ کے نبی فرماتے ہیں فَيُلْبَسُ حُلَّةَ الْكَرَامَةِ، اللہ کریم اس بندے کو عزت کا جوڑا پہنا دے گا. پہلے سر پر اس کے تاج تھا کرامت کا، اللہ اس کے پورے جسم پر عزت کا کرامت کا جوڑا پہنا دے گا. پھر یہ قرآن آگے بڑھے گا، پھر یا رب ارض عنہ، یا اللہ میں چاہتا ہوں تو اس بندے پر راضی ہو جا جو قاری صاحب کی جھٹکے کھاتا رہا، سردی گرمی میں قرآن کے پارے دہراتا تھا، یہ سبق سب کی منزل کی دوڑ میں لگا رہتا تھا. یا اللہ میں چاہتا ہوں رب ارض عنہ، یا اللہ اس بندے پر تو راضی ہو جا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں فَيَرْضَ عَنْهُ، اللہ کریم قرآن مجید کی اس بات کو سن کر اس حافظ قرآن سے راضی ہو جائے گا. اور جس بندے پر اللہ راضی ہو گیا جنت اس کی پکی. کیا مقام ہوگا؟ اللہ خود بلائیں اس قاری کو، خود بلائیں اس حافظ کو. اپنے بچے کو آپ بڑی بڑی ڈگریاں دلوانا چاہتے ہیں روٹی روزی کے لیے، اگر ان کی عزت چاہتے ہیں، ان کا پروٹوکول چاہتے ہیں، تو پروٹوکول یہ ہے کہ قیامت کا دن ہو، اللہ بندے سے کہے اے میرے بندے کلام میری تھی، کلام میرا ہے، قرآن مجید میرا ہے، پر میں چاہتا ہوں تو میرا بندہ قرآن پڑھ، اقرا ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا. اللہ بندے سے کہ بندے قرآن پڑھ، قرآن پڑھتا جا، سیڑھیاں چڑھتا جا. جنت کتنی وسیع ہے، 30 پارے پڑھنے والا یہ حافظ، یہ قاری ٹھہر ٹھہر کے قرآن پڑھتا جا رہا ہے، جنت میں تو چلا گیا ہے، اب منزلیں کیسے طے کر رہا ہے؟ اللہ فرمائیں گے پڑھ اور پڑھتا جا، سیڑھیاں چڑھتا جا، ٹھہر ٹھہر کے ترتیل کے ساتھ قرآن پڑھتا جا، جہاں تیری آخری آیت مکمل ہوگی اتنی جنت تیرے نام کرتا ہوں.
میرے بھائیوں، وہ قرآن جس کو اسلام نے علم قرار دیا، آج وہ علم امت سے ختم ہوتا جا رہا ہے۔ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اللہ کے نبی کے صحابی محمود بن زیاد بن لبید رضی اللہ عنہ موجود ہیں، کہتے ہیں پیارے پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فرمایا، لوگوں تم پر مصیبتیں آئیں گی، آفتیں آئیں گی، فتنے آئیں گے، وَذَلِكَ عِنْدَ أَوَانِ ذَهَابِ الْعِلْمِ، اے میری امت کے لوگوں، تم پر یہ ساری مصیبتیں، تم پر یہ سارے فتنے اس وقت آئیں گے جب علم اٹھ جائے گا، علم ختم ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی نے تو یہی فرمایا تھا نا، یہ مصیبت اس وقت آئے گی جب تم میں علم اٹھ جائے گا۔ تو حضرت زیاد فرماتے ہیں، یا رسول اللہ کیف یرفع العلم ونحن نقرأ القرآن ونقرئه ابناءنا ويقرئه ابناؤنا ابناءهم الى یوم القیامہ۔ اللہ کے نبی، علم کیسے ختم ہوگا؟ ہم قرآن پڑھیں گے، ہم اپنی اولادوں کو قرآن پڑھائیں گے، ہماری اولادیں اپنی اولادوں کو قیامت تک قرآن پڑھاتے رہیں گے، علم کیسے ختم ہوگا؟ صحابی نے علم کسے سمجھا؟ قرآن پڑھنے پڑھانے کو۔ اسی لیے فرمایا اللہ کے نبی، علم کیسے ختم ہوگا؟ ہم قرآن پڑھیں گے، اپنی اولادوں کو پڑھائیں گے، ہماری اولادیں اپنی اولادوں کو قیامت تک پڑھاتی رہیں گی، علم نہیں ختم ہوگا۔ گویا صحابہ کرام نے علم قرآن کو سمجھا، جو آج ہمارے پاس نہیں ہے۔ یہاں آپ ملکہ ہاس کے مین چوک پہ کھڑے ہو جائیں، آدھے گھنٹے میں اگر آپ کے پاس سے 100 بندہ گزرا ہے تو 100 بندے سے آپ پوچھیں، بھائی آپ نے قرآن پڑھا ہے؟ 100 میں سے 90 وہ کہیں گے یا تو پڑھا ہی نہیں ہے یا بچپن میں پڑھا تو اس کے بعد نہیں پڑھا۔ یہ میں نے ویسے شاید تعداد زیادہ بتا دی، چلے 90 تو گئے، باقی 10 بچ گئے۔ ان 10 میں سے کتنے وہ ہیں جو قرآن ویسے پڑھتے ہیں جس سے اللہ نے حکم دیا؟ اس میں سے محلے کی ماسی سے پڑھنے والے پھر 7-8 نکل جائیں گے، 1-2 بچیں گے حافظ اور قاری۔ ان سے بھی آپ پوچھیں، قاری صاحب آپ نے قرآن پڑھا تو کیا آپ کو قرآن کا ترجمہ آتا ہے؟ قیامت کا دن ہوگا، اللہ کی عدالت لگی ہے، اور وہاں پیارے پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سامنے ایک شکایت تحریر کروائیں گے، امت کے خلاف ایک FIR کٹوائیں گے۔ وقال رسول، اللہ کے نبی فرمائیں گے، یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، یا اللہ یہ میری قوم امت محمد اس نے قرآن کو چھوڑ دیا، قرآن کو پڑھنا چھوڑ دیا، سیکھنا چھوڑ دیا، تلاوت چھوڑ دی، ترجمہ مفہوم تدبر چھوڑ دیا، زندگیوں میں عمل کرنا چھوڑ دیا، حکومتوں میں جاری کرنا چھوڑ دیا، قرآن کا دفاع چھوڑ دیا۔ آج میرے بچے کے ہاتھ میں موبائل ہے، کبھی شام کو باپ نے پوچھا، بیٹا 24 گھنٹوں میں قرآن کی کتنی آیات پڑھی ہیں؟ شرم کے مارے ہماری نگاہیں جھک جاتی ہیں جب ہم کسی مجلس میں پوچھے، بھائی آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے قرآن پڑھا؟ صبح سے لے کر اب تک کتنے لوگوں نے پڑھا ہے؟ پھر جنہوں نے پڑھا ہے سمجھ کے پڑھنے والے کتنے ہیں؟ قرآن کا ترجمہ کتنے لوگوں کو آتا ہے؟ میرا بچہ آج انگلش کی بڑی سی بڑی بک پڑھتا ہے اور اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کا ترجمہ یہ ہے، ٹرانسلیشن کر سکتا ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ جس کتاب پر ظلم ہوتا ہے وہ کتاب اللہ ہے، سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب قرآن مجید، اور سب سے زیادہ بڑی یہ کتاب ہے جو بغیر سمجھے پڑھی جاتی ہے۔ آج دنیا کے کافر مسلمان ہو رہے ہیں، بھئی کیسے مسلمان ہو رہے ہو؟ کہتا قرآن پڑھا ہے۔ قرآن کیسے پڑھا تھا؟ کہتا ترجمہ پڑھا ہے، ٹرانسلیشن پڑھی تھی، اس کا ترجمہ پڑھا۔ آج دنیا کے لوگ قرآن مجید کا ترجمہ مفہوم پڑھ کر سن کر مسلمان ہو رہے ہیں،
اور میں جدی پشتی بندہ، میں جدی پشتی مسلمان، کوئی مجھ سے پوچھے کہ میں مسلمان کیسے ہوں اور میں کیوں مسلمان ہوں؟ کافر اس قرآن کو پڑھ کے، مفہوم تفسیر پڑھ کے مسلمان ہو رہے ہیں، اور مجھ پہ یہ قرآن اللہ تعالیٰ نے نعمت کے طور پر ہر جگہ موجود ہے، پڑھ بھی سکتا ہوں، دیکھ بھی سکتا ہوں، کسی سے مانگ بھی سکتا ہوں، کسی سے پڑھ بھی سکتا ہوں، ترجمہ تفسیر مانگ سکتا ہوں اور پڑھ سکتا ہوں، نہیں ہے۔ زیاد بن لبید نے کہا یا رسول اللہ ہم قرآن پڑھیں گے، کیسے علم ختم ہوگا؟ علم قرار دیا اللہ نے اس قرآن کو۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ علم کو قبض نہیں کرے گا کہ علم اٹھا لے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ علماء کو اپنے پاس بلائے گا تو ان کی جگہ لینے والے لوگ نہیں ہوں گے۔ لوگ جاہلوں کو اپنے مفتی بنائیں گے، ان کے یوٹیوب چینلز ان کو فالو کریں گے، لائک کریں گے، شیئر کریں گے۔ یہ ہمارے بڑے نوجوانوں کو بڑا ٹھرک ہوتا ہے محمد علی مرزا کو سننے کا۔ میں چونکہ اس پر قرآن کی بات کر رہا ہوں، اگر آپ کہیں جا کے دیکھیں مرزا محمد علی جیلمی اور قرآن کی غلطیاں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس کو قرآن پڑھنا بھی آتا کہ نہیں آتا۔ دیوبندیوں نے اس پر کام کیا ہے۔ قرآن مجید کی ایک آیت ہے جس میں لفظ ہے ینعقو، اس نے اس کو پڑھا ینقعو، یعنی عین کو بعد میں لے گیا اور کاف کو پہلے لے آیا۔ اب انہوں نے اس کی تذلیل کی ہے، اب اس کی یہ بات چلاتے ہیں، وہ پڑھتا ہے ینقعو، اور وہ قاری صاحب کہتے ہیں نہیں بیٹا اس طرح نہیں، دوبارہ پڑھو ینعقو، پھر اس کی دوبارہ بات چلاتا ہے، پھر وہ جو پہلے والا پڑھا کرتا ہے ینقعو، نہیں بیٹا دوبارہ پڑھو۔ لوگ مذاق کر رہے ہیں اس کا۔ وَقَاتَلَ داود جالوتو، یہ اس کی قرات موجود ہے۔ قرآن مجید کا مفہوم ہی الٹ کر دیا اس نے۔ قرآن مجید میں وَقَاتَلَ داود جالوتا، اس نے پڑھا داود پر سکوت اختیار کیا ہے اور جالوت پر زبر کی بجائے پیش پڑی ہے، جس کا معنی ہی الٹ ہو گیا۔ معنی یہ تھا حضرت داود علیہ السلام نے جالوت کو قتل کیا، جو اس نے قرات کی، اس کا معنی نعوذ باللہ جالوت نے حضرت داود علیہ السلام کو شہید کر دیا۔ یہ ہمارے بہت سے لوگ ان کے پیچھے چلتے ہیں، اور پیارے پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا بڑا نافرمان واللہ صحابہ کے بارے میں سمجھتا ہوں میری زندگی میں اس سے بڑا نافرمان کوئی نہیں گزرا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اذا ذکر اصحابی فامسکوا، میرے صحابہ کی بات چلے تو تم منہ بند رکھو، تمہیں بولنے کی اجازت نہیں دیتا، میرے صحابہ کے بارے میں تمہیں تبصرے کی اجازت نہیں دیتا۔ صحیح سند سے پیارے پیغمبر کا یہ فرمان موجود ہے، جس بات سے اللہ کے نبی نے منع کیا تھا اس سے یہ پلید آغاز کرتا ہے۔ فلاں صحابی نے فلاں کے بارے میں یوں کہا، اس نے اس کو یہ گالی دی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اذا ذکر اصحابی فامسکوا، یہی اللہ کے نبی نے فرمایا علماء ختم ہو جائیں گے اور کیا کریں گے؟ اتخذ الناس رؤوسا جہالا، لوگ اس کو اپنا رئیس بنا لیں گے، مفتی بنا لیں گے، اس کے چینلوں کے پیچھے چلیں گے جو جاہل ہوں گے۔ ابو یحییٰ نور پوری صاحب حافظہ اللہ نے چیلنج کیا، موجود ہے یوٹیوب پہ، اس نے کہا ایک ہماری مرضی کا ایک رکوع قرآن مجید سے ہم آپ سے سنتے ہیں، بغیر غلطی کے سنا دو، مرزا محمد علی جیلمی تمہیں 1,00,000 روپے انعام دوں گا۔ قبول کیوں نہیں کرتا؟ تیرا کام ہے جب کہ تو پیش کس کسی چیز کے، تو انجینئر ہے، وہ کام کر۔ ہم نے بھی کچھ چیزیں ہمیں بھی آتی ہوں گی، ہم نے کہا کہ مجھے فلان نسخہ تھا، میں بھی ڈاکٹر ہوں، یہ باقاعدہ علم ہے۔ ایک راوی کے بارے میں بات کرتا کہتا وَهُوَ مُتَّهَمٌ وَهُوَ مُتَّهَمٌ فِي الْحَدِيثِ، حالانکہ لفظ کیا ہے؟ وَهُوَ مُتَّهَمٌ، معنی ہی بدل دیا، باب ہی ختم ہو گیا۔ لوگوں نے اس کو اپنا سردار بنایا ہوا ہے، اس کو انہوں نے لائک کیا ہوا ہے۔ یہی اللہ کے نبی نے فرمایا علم ختم ہوگا اور لوگ جاہلوں کو اپنا مفتی بنائیں گے، ان کی ویڈیوز دیکھیں گے۔ یفتون بغیر علم
بغیر علم کے فتوے دیں گے، ضلوا واضلوا، خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ اور وہ اس وقت صحابہ کی نفرت وہ لوگوں کے دلوں میں پیدا کر رہے ہیں جو ہمارے نوجوانوں میں پھیل رہی ہے۔ تو یہ علم جس کو اسلام نے کہا وہ قرآن ہے، اور جس کو قرآن نہیں پڑھنا آتا آج لوگوں نے اس کو اپنا مفتی بنایا ہوا ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم اٹھا لیا جائے گا تمہیں مصیبتیں آئیں گی، تو جب زیاد بن لبید نے کہا یا رسول اللہ ہم قرآن پڑھیں گے اولادوں کو پڑھائیں گے، تو آپ نے فرمایا ہے زیاد میں تو تمہیں مدینہ کے سمجھدار ترین لوگوں میں ایک سمجھتا تھا، کیا یہ یہودی عیسائی اولیس ھذا الیہود والنصارى اولیس ھذا الیہود والنصارى یقرؤون التوراۃ والانجیل ولا یعملون بما فیہما، کہا یہودی عیسائی وہ تورات انجیل نہیں پڑھتے تھے پر جب انہوں نے عمل چھوڑ دیا اللہ کریم نے ان سے علم چھین لیا۔ علم باقی رہتا ہے عمل سے۔ قرآن مجید ہم پڑھتے ہیں، نماز کا ذکر ہے، زکوٰۃ کا ذکر ہے، سود سے دور رہنا ہے، زنا کے قریب نہیں جانا، چغلی نہیں کرنی، غیبت نہیں کرنی، قرآن ہے، پڑھتے ہیں عمل نہیں ہے۔ جب عمل نہیں ہوتا تو پھر علم اٹھا لیا جاتا ہے۔ تو بھائی اس وقت قرآن کا سب سے بنیادی حق یہ ہے کہ قرآن کو پڑھا جائے۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ، اللہ فرماتے ہیں قرآن پر ان لوگوں کا ایمان ہے جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں جس طرح تلاوت کرنے کا حق ہے۔ اگر ہم نے قرآن نہیں پڑھا تو اس میں کیا مسئلہ ہے؟ اب کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح البخاری کتاب العلم میں کہا وقت تعلم اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعد کبر سنہم، پیارے پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے بڑھاپے میں جا کے علم حاصل کیا۔ علم کی کوئی عمر نہیں ہے۔ تو قرآن مجید کا جو اس وقت ہم چاہ رہے ہیں اپنی اولادوں کو قرآن کے حافظ اور محافظ بنائیں اور خود قرآن کی قراءت شروع کریں، قرآن پڑھنا شروع کریں۔ ہم نے سورۃ بقرہ شروع کی تھی، مکمل ہو گئی، آل عمران شروع کی، مکمل ہوگی، نساء شروع کی، مکمل ہوگی، قرآن مکمل ہو گیا تو الحمدللہ۔ مکمل ہونے سے پہلے آنکھیں بند ہو گئی تو اللہ کے سامنے عذر پیش ہو جائے گا، یا اللہ تو موقع دیتا مکمل کر لیتے، ہم نے تو توبہ کر کے کام شروع کر دیا تھا۔ یہ حدیث جو ہم نے بڑی دفعہ سنی، طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان پر جو علم حاصل کرنا فرض ہے، وہ کون سا علم ہے؟ ہر مسلمان پر۔ اور میں بھی اگر ہر مسلمان میں شامل ہوں تو مجھے غور کرنا ہے وہ کون سا علم جو فرض تھا۔ فرمایا جو بندہ قرآن پڑھتا ہے، زبان موٹی ہو گئی ہے، پڑھ نہیں پاتا، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں فَلَهُ اجران، اس نے محنت کی، پڑھ نہیں پا رہا، زبان موٹی ہو گئی ہے، اللہ کریم اس پہ اتنا راضی ہوتے ہیں، اللہ کریم اس کے نامہ میں ڈبل اجر رکھتے ہیں، ڈبل۔ محنت کرنے والا تو بنے، شروع کر دیں۔ آپ یہاں سے لاہور جانا چاہتے تھے، آپ کو جہاز نہ ملا، ٹرین نہ ملی، بس نہ ملی، کار نہ ملی، موٹر سائیکل نہ ملی، سائیکل بھی نہ ملا، پیدل بھی چلنا شروع کر دیں تو کسی نہ کسی دن پہنچ ہی جائیں گے۔ چلے نہیں تو کیسے پہنچو گے؟ قرآن شروع کرے پڑھنا۔ اللہ فرماتے ہیں اس کتاب پر ایمان ان لوگوں کا ہے جو اولئک یؤمنون بہ، ایمان والے وہ ہیں جو اس کی تلاوت کرتے ہیں جسے تلاوت کرنے کا حق ہے۔ دنیا جہان کی گالیاں ساری دے لیتا ہوں، فلسفے سارے آتے ہیں، کسی کو بات کرنے نہیں دیتا، قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ امام بخاری فرماتے ہیں لا يتعلم العلم مستحن ولا مستكبر، قرآن علم صرف وہ حاصل نہیں کر سکتا جو متکبر ہے یا جو بلا وجہ شرماتا رہتا ہے، یا آپ شرما رہے ہیں یا آپ متکبر ہیں، دونوں ہی معیوب ہیں اگر آپ قرآن مجید کی سیکھنے میں اگر چیزیں رکاوٹ بنی ہوئی ہیں تو۔ دوسری بات یہ کہ اگر آپ نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا تو پھر اس پر تدبر کریں، غور کریں،
قرآن کی 5 آیتیں پڑھ لیں، ترجمے کے ساتھ پڑھ لیں. خود ترجمہ نہیں پڑھنا آتا، کسی ساتھی سے کہیں یار اس آیت کا ترجمہ بتاؤ، مفہوم بتاؤ کیا ہے. اللہ فرماتے ہیں افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. 2 باتوں میں سے ایک بات یقینی ہے، یا تو مسلمان قرآن پر تدبر کریں گے، غور کریں گے، یا پھر ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں. میں قرآن پڑھتا ہوں پر تدبر سے نہیں پڑھتا. قرآن پڑھنے کا ثواب ہے، یعنی اگر ترجمہ نہیں بھی آتا تو ثواب ہے. یہ میں نہیں کہتا کہ کوئی کہتا جی جو قرآن ترجمے کے بغیر پڑھتا اس کو ثواب ہی کوئی نہیں، ثواب ہے. اور اس کی دلیل یہ ہے کہ آپ نے فرمایا الف لام میم 3 حرف ہیں، اور الف لام میم پڑھنے پر 30 نیکیاں ملتی ہیں، حالانکہ الف لام میم کا ترجمہ کسی کو بھی نہیں آتا. تو یہ دلیل اس بات کی کہ اگر آپ کو ترجمہ نہیں بھی آتا تو ثواب تو ملے گا. لیکن اللہ کہتے ہیں تدبر کرو، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. 2 باتوں میں سے ایک بات یقینی ہے، یا آپ قرآن پر تدبر کریں گے یا پھر آپ کے دلوں کے تالے لگے ہوئے. آج فیصلہ کر کے جانا ہے، یا تدبر کروں گا یا پھر دل پر تالے لگے ہوئے. تالا لگا ہوا ہے دل پر، کہتے ہیں اس کو ساری دنیا سمجھا رہی ہے، اس کو سمجھ کیوں نہیں آ رہی ہے؟ بھائی دل پر تالا لگا ہوا ہے، پہلے اس تالے کو کھولے تاکہ اندر کوئی چیز جائے. اگر ہم نے قرآن مجید کا ترجمہ سیکھ لیا، تدبر سیکھ لیا، تو پھر اس پر عمل بھی کرنا ہے. یہ عمل کی کتاب ہے. اقرأ القرآن وعملوا بہ. قرآن پڑھو، اس پر عمل کرو، یہ عمل کی کتاب ہے. ہمارے اسلاف ان کا طریقہ یہ تھا، کُنَّا لَا نَتَجَاوَزُ 10 آیات حَتَّى نَعْمَلَ بِهِنَّ. ہمارے اسلاف وہ کہتے تھے ہم 10 آیتوں سے 11ویں آیت پر نہیں جاتے تھے جب تک 10 آیتوں پر عمل نہ کر لیتے. ہم سارا قرآن پڑھ گئے، عمل کوئی نہیں ہے. رشتہ داری کو جوڑنا ہے، کوئی عمل نہیں. غیبت نہیں کرنی، کوئی عمل نہیں ہے. چغلی حرام ہے، کوئی عمل نہیں ہے. سود حرام ہے، طرح طرح کی چیزوں میں سود میں پھنسا ہوا ہوں، نماز میں سستی کر دیتا ہوں. پھر عمل نہیں ہے اس کتاب پر. اور جب عمل نہیں ہوتا تو اللہ علم بھی انسان سے چھین لیتا ہے. پھر یہ قرآن مجید اگر عمل شروع ہوا تو پھر اس کا دفاع کریں. لوگ قرآن مجید کو کافر جلا رہے ہیں، آپ اس قرآن کو یاد کرنے والے لوگ پیدا کریں، وہ باعزت مکرم لوگ پیدا کریں جن کی وجہ سے یہ دنیا چلتی ہے. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا، یہ ہمارے جہاں جتنے بھی بزرگ تشریف فرمائے، ساتھی، تاجر، دکاندار، کاروباری، مالدار، سیٹھ صاحب جو بیٹھے ہیں، کبھی ان کے ذہن میں آیا کہ اللہ تعالیٰ ہماری دکانداری جو چلا رہا ہے، ہمیں جو رزق مل رہا ہے، ہمیں جو فراوانی مل رہی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ کوئی غور نہیں کرتا. اور بھائی کتاب و سنت اس بات کو واضح کیا ہے کہ تمہاری دکانداریاں، تمہاری نصرت، تمہاری مدد، تمہارا رزق اس وجہ سے چل رہا ہے کہ یہاں دیندار لوگ بیٹھے پڑھ رہے ہیں. اللہ کے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا، ان اللہ تعالی وملائکتہ والناس اجمعین حتی الحوت فی البحر وحتی النملۃ فی جحرها لا یصلون علی معلم الناس الخیر، کہ اللہ کریم رحمتیں نازل کرتا ہے، بخشش بھیجتا ہے، فرشتے بھی ان کے لیے بخشش کی دعائیں کرتے ہیں، تمام نیک صالح لوگ ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، حتیٰ کہ چونٹی بل میں اور مچھلیاں سمندروں میں دعا کرتی ہیں. کن کے لیے؟ عالموں کے لیے، قاریوں کے لیے. کیا مطلب ہے اس کا؟ اللہ کے نبی نے یہ بات واضح کی ہے. اللہ کریم بھی احسان کرتا ہے، مغفرت ان کو دیتا ہے، رحمتیں نازل کرتا ہے، فرشتے ان کے لیے دعاؤں پر مقرر ہیں، نیک لوگ ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، چونٹیاں بھی دعا کرتی ہیں اور مچھلیاں بھی. کیوں دعا کرتی ہیں؟ کیونکہ ان مچھلیوں کو، چونٹیوں کو اس بات کا ادراک ہے کہ اللہ کریم ان کی وجہ سے ہمیں رزق دے رہا ہے. پھر واضح حدیث بھی اللہ کے نبی نے بیان فرمائی، فرمایا هل تنصرون وترزقون الا بضعفائکم. تمہاری کبھی مدد آتی ہے یا تمہیں جو رزق دیا جاتا ہے، کس کی وجہ کیا ہے؟ یہ کمزور سے لوگ جن کو لوگ مولوی کہتے ہیں، قاری کہتے ہیں، یہ دھوپ پیاس میں بیچارے چلنے والے، دال ساگ روٹی کھا کے پلنے والے، کہ ان کی وجہ سے هل تنصرون وترزقون الا بضعفائکم. تمہیں جو رزق مل رہا ہے کھیتی باڑی میں، تمہاری جو مدد ہوتی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟
کہ یہ نیک لوگ ہیں. اور ایک حدیث میں تو آپ نے فرمایا سنن ترمذی میں، سنن نسائی میں، انما ینصر اللہ هذه الامه بضعیفها بصلاتهم واخلاصهم ودعوتهم. اللہ کریم اس امت کی مدد کرتا ہے، صرف تمہاری نہیں، اس امت کی مدد کرتا ہے. اس امت کے ان کمزور لوگوں کی وجہ سے، ان کی نمازوں کی وجہ سے. یہ مدرسے میں رہنے والے سارے الحمدللہ نمازی ہوتے ہیں. ان کے اخلاص کی وجہ سے انہیں پتہ ہے کہ اس کے ساتھ ہم نے ڈاکٹر، پروفیسر، انجینئر نہیں بننا، ہم نے اللہ کے دین کا کام کر رہے ہیں. ان کے اخلاص میں کوئی شک نہیں ہے. ودعوتہم، ان کی دعا اور دعوت کی وجہ سے اللہ اس امت کی مدد کرتا ہے. اور سنن ترمذی میں ایک روایت ہے، دو بھائی تھے، ایک کام کرتا تھا، دوسرا پیارے پیغمبر کے پاس پڑھتا تھا. تو کام کرنے والا پیارے پیغمبر کے پاس آ کے کہنے لگا، یا رسول اللہ، اس میرے بھائی کو میرے ساتھ بھیجیں، میں کام کرتا رہتا ہوں، یہاں آ کے پڑھتا رہتا ہے. تو آپ نے کیا فرمایا؟ لعلک ترزق بہ. او میرے صحابی، تجھے کیا پتہ ہے اللہ تمہیں بھی رزق اس کی وجہ سے دے رہا ہے. لعلک ترزق بہ، یہاں لعل بمعنی ان، یقیناً اللہ تجھے بھی رزق اس کی وجہ سے دے رہا ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ جو دین پڑھ رہا ہے اس کی وجہ سے دنیا کو رزق مل رہا ہے. اور آپ اس صحابی کو نامینیٹ کیا کہ تجھے بھی رزق اس کی وجہ سے مل رہا ہے. ہم کہتے ہیں اگر ہمارے اس بچے کو واپس بلا لو، کھیتی باڑی میں کام نہیں چلتا، واپس لے آئے تو رزق میں بے برکتی ہے. اگر چاہتے ہو تمہیں اللہ رزق دے تو ان کو دین پر لگاؤ. قرآن کی دفاع میں لوگ کھڑے کرو، اور پھر اس کتاب کو عمل کی کتاب بناؤ. آج ہم بہت تبصرے بھی کرتے ہیں اور پریشانی کے اظہار بھی کرتے ہیں کہ ملک میں حالات بڑے خراب ہیں، حکمران آپس میں بڑے لڑ رہے ہیں، کئی جتھے بنے ہوئے ہیں، وہ اس کی گردن دبوچ لیتا ہے، وہ اس کو بدنام کر دیتا ہے، وہ اندر جیل میں گیا، وہ ادھر سے باہر آیا. کیا وجہ اس کی؟ لوگ اپنے اپنے تبصرے کرتے ہیں. مبصرین نے اپنے تبصرے کیے، تجزیہ نگاروں نے اپنے اپنے اس پر تجزیے کیے، پر ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمان اپنی امت کو بیان فرمایا، ما لم تحکم ائمتهم بکتاب اللہ ویتخیر مما انزل اللہ الا جعل اللہ باسهم فیما بینہم. کا مسلمانوں کے حکمران جب اپنی حکومتوں میں، اپنی عدالتوں میں وہ کتاب و سنت کو نافذ نہیں کریں گے تو اللہ سزا کے طور پر ان مسلمانوں کی باہمی لڑائیاں پیدا کر دے گا. یہ لڑتے رہیں گے. لڑائی کی وجہ کیا ہے؟ اس کتاب کو عمل کی کتاب نہ بنانا، اس کو نافذ نہ کرنا. کہ اس کو نافذ کرو گے تمہاری لڑائیاں ختم ہو جائیں گی. آج ہم بہت پریشان ہیں، مہنگائی بڑی ہے، بجلی کے ریٹ بہت بڑھ گئے ہیں، روٹی پوری نہیں ہو رہی. تو بھائی اگر آپ کے گھر میں بے سکونی ہے تو اس کے لیے بھی آپ کو قرآن کی طرف رجوع کرنا ہوگا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں، مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم الا نزلت علیہم السکینہ وغشیتہم الرحمہ وحفتہم الملائکہ وذکرہم اللہ فی من عندہ. ہم کہتے ہیں تجربہ نہیں کرنا، ایمان رکھو. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی زندگیوں میں سکون آئے، فرمایا کوئی کچھ بھی لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں، کسی مسجد میں بیٹھ کر قرآن مجید پڑھتے ہیں، یتلون کتاب اللہ، تلاوت کرتے ہیں، وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ، ایک دوسرے کو درس دیتے ہیں. یہ دلیل اس بات کی، تلاوت کو الگ بیان کیا اور درس کو الگ بیان کیا، یعنی ترجمہ، مفہوم، تدبر کے ساتھ پڑھتے ہیں. کہا یہ لوگ کام کر لیں. احسانات تو بے شمار ہیں، پر اس حدیث میں اللہ کے نبی نے 4 احسان بیان کیے کہ الا نزلت علیہم السکینہ. اس کی زندگی میں بڑا اضطراب، بے چینی، فکر، غم، پریشانیاں تھیں، اللہ اس کی زندگی میں سکون طاری فرما دے گا. اس پر سکینت طاری ہو جاتی ہے، ان پر سکینت طاری ہو، سکون نازل ہوتا ہے. وغاشیتہم الرحمہ، کیا تو دعا کرو اللہ رحمت کر دے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں رحمت کی آغوش میں آنا چاہتے ہو، تم پر رحمت نازل ہو، تمہیں رحمت گھیر لے، تو اس کے لیے تم اس کتاب کے ساتھ دل لگاؤ، اس کو پڑھو، پڑھاؤ، تدبر کرو. دوسرا احسان کیا ہوگا؟ رحمت ان کو ڈھانپے گی. وحفتہم الملائکہ، اللہ کے فرشتے ان کو ڈھانپ لیں گے، گھیر لیں گے. اللہ کے فرشتے تم پر نگرانی کر رہے ہیں، پروں کے ساتھ تمہیں گھیرے ہوئے ہیں، ڈھانپے ہوئے ہیں. سکون طاری ہوگا.
رحمت ان کو ڈھانپ لے گی، اللہ کے فرشتے ان کو پروں سے گھیر لیں گے۔ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، تم یہاں بیٹھ کر اللہ کے قرآن کی تلاوت کرو گے، اللہ کے پاس جو برگزیدہ فرشتے ہیں اللہ ان کے پاس تمہارا ذکر خیر شروع کر دے گا۔ اللہ تم یہاں بیٹھ کر اللہ کو یاد کر رہے ہو، اللہ وہاں تمہارا ذکر کرے گا۔ حضرت ابو سعید خدری کو آپ نے فرمایا تھا علیک بذکر اللہ وتلاوت القرآن فإنہ روحک فی السماء فإنہ روحک فی الارض وذکرک فی السماء۔ اللہ کو یاد کیا کرو اور قرآن کی تلاوت کیا کرو، اس کے ساتھ آسمانوں میں تیرے لیے بہاریں، اور آسمان میں تیرے لیے ذکر، اور دنیا میں تیرے لیے، زمین میں تیرے لیے بہاریں اللہ پیدا کر دے گا۔ یہ طریقہ تھا۔ اللہ ان قرآن کے پڑھنے والوں کو اپنے فرشتوں کے پاس ذکر کرتا ہے۔ کیا آپ نہیں چاہتے کہ آپ کا بیٹا، آپ کا پوتا، آپ کا بھتیجا جو آپ کے زیر نگرانی ہے وہ یہاں بیٹھ کر قرآن مجید کی تلاوت کرے اور اللہ اس کا ذکر آسمانوں میں اپنے فرشتوں کے پاس کرے؟ سب سے بڑی ڈگری دلوانے کی کوشش کرو تاکہ اللہ تعالیٰ اس کا ذکر آسمانوں پہ کرے، نیکوکار فرشتوں کے ساتھ کھڑا ہو، قرآن اس کی سفارش کر کے اللہ سے اس کو تاج پہنوائے، حلہ پہنوائے، رب کی رضا اس کو لے کے دے۔ محترم بھائیو، یہ قرآن مجید انسانیت کی بقا کے لیے اور ان کے لیے ایک ایسی عظیم رہنمائی ہے۔ قرآن مجید کی 2 آیتوں کو اگر ہم جمع کریں، اللہ فرماتے ہیں فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور دوسری قرآن مجید کی آیت میں فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى۔ 2 آیتوں میں اللہ نے 4 ضمانتیں دی ہیں، کہا میرے قرآن، میری ہدایت کو، جو قرآن مجید هُدًى لِلنَّاسِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ ہے، کہا جس بندے نے میری ہدایت کو اپنا لیا اس پر کوئی خوف نہیں ہوگا، اس پر کوئی غم نہیں ہوگا۔ دوسری آیت میں فرمایا فلا یضل ولا یشقی، نہ وہ بدبخت ہوگا نہ وہ گمراہ ہوگا۔ گویا کہ اللہ نے 4 ضمانتیں دے دی۔ جو قرآن مجید سے اپنا لو لگا لیں گے اللہ کریم ان کو بے خوف کر دے گا، بے غم کر دے گا۔ خوف کا تعلق مستقبل کے ساتھ ہوتا ہے، غم کا تعلق ماضی کے ساتھ ہوتا ہے۔ اللہ نے ضمانت دی ماضی کے سارے غم دور کر دوں گا، مستقبل کے سارے خوف دور کر دوں گا۔ فلا یضل ولا یشقی، نہ گمراہ ہوگے اور نہ کبھی بدبخت ہوگے۔ تو یہ وہ قوانین ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اب ہم چاہتے ہیں اللہ والے بن جائیں یا اپنی اولاد کو اللہ والے بنا دیں۔ ان للہ اہلین واہل القرآن ہم اہل اللہ وخاصتہ۔ اللہ، کچھ لوگ اللہ والے ہیں، اللہ کے خاص بندے ہیں، اور وہ کون ہیں؟ کہ قرآن مجید کو یاد کرنے والے، قرآن مجید سے لو لگانے والے، وہ اللہ کے خاص بندے اہل اللہ ہیں، اللہ والے ہیں۔ تو اپنے بچوں کو اہل اللہ بناؤ تاکہ دنیا میں بھی عزت کی زندگی پائیں اور آخرت میں بھی عزت کی زندگی پائیں، اور آخرت میں فرشتوں کے ساتھ کھڑے ہوں، جنت میں اللہ کہے پڑھتے جاؤ اور چڑھتے جاؤ۔ اللہ کریم ہمیں اور ہماری اولادوں کو ایسا ہی بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ فاقول قولی ھذا واستغفر لي ولکم سبحانک اللہم وبحمدک۔